بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما۔ اب ہے آیت نمبر 156 اور رکوع نمبر ہے 17۔ یا ایھا الذین، یا ایو حرف ندا ہے، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ماضی ہے کہ جو پہلے یعنی پاس میں جو ایمان لائے تھے مسلمان لوگ، لا نہیں تکونو تم ہو جانا، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو اور نون، کالذین کامن مانند، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، وقالو اور انہوں نے کہا، یہ بھی فعل ماضی ہے پاسٹ ٹینس ہے، اور انہوں نے کہا کاف وا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لیمن لیے، اخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، لام اس میں لے جو ہے یہ لیے کے لیے آیا ہے، اخوان بھائی، ہم من ان کے، حمزہ ہا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اخو کا جو ہے یہ پلورل ہے، اس کا جمع ہے اخو کی، اذا جب، دارابو انہوں نے سفر کیا، دال را اور با اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، فی من بیچ الارضی زمین میں، او یا کانو تھے وہ، غزن لڑنے والے، غائن زائی اور واؤ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ غازی کی جمع ہے غزہ، لو اگر کانو وہ ہوتے، اندہ نہ پاس ہمارے، ماتو نہ وہ مرتے، وما اور نہ، قتلو وہ قتل کیے جاتے، کاف تا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لیجعلا تاکہ بنا دے، جیم آئن اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لام کے نیچے جو زیر ہے لے، یہ لام تعلیل کے لیے ہے، لام علت ہے، اللہ تعالیٰ، ذالکا اس کو، حسرتاً حسرت، ہا سین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فی بیچ قلوبہم قلوب دل قلب کی جمع ہے، ہم من ان کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یخجی زندگی بخشتا ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ویمیتو اور وہ موت دیتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے میم واو اور تا، اور یہ فعل مضارع ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بے من ساتھ، مامن جو، تعملون تم عمل کرتے ہو،
بصیر خوب دیکھنے والا ہے، با صاد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو وہ نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں جیسا عقیدہ اور رویہ نہ اپنائیں۔ کافروں کا یہ فاسد عقیدہ تھا کہ موت اور زندگی اسباب دنیاوی سے مشروط ہے، اور کفار کا خیال تھا اگر ان کے بھائی جہاد یا سفر پر نہ جاتے اور ان کے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ قرآن اس خیال کی نفی کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ موت اور زندگی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ذالک حسرتاً فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل اور کمزور عقیدے کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے پیاروں کی موت پر سوچ کر کرتے رہتے ہیں کہ اگر فلاں کام نہ ہوتا تو وہ زندہ رہتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ اور آیت کے آخر میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی چاہت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، وہ دلوں میں چھپی ہوئی نیتیں یا ظاہری اعمال ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، مومنوں کے جہاد اور توکل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور کافروں کے نفاق اور باطل خیالات کو بھی۔ اب ہے آیت نمبر 157۔ وا اور لام لا جو ہے یقیناً، ان من اگر، والا ان اور یقیناً اگر، قتل تم مارے جاؤ تم، کاف تا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فی بیچ، سبیل راستہ، سین با اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، او او یا مت تم مر جاؤ تم، موت میم واو اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، لا البتہ مغفراتن، البتہ بخشش اس کا روٹ ورڈ ہے، غائن فا اور را، من سے اللہ ہی اللہ کی طرف سے ہے، و رحمتن اور رحمت، اور رحمت کا جو روٹ ورڈ ہے را ہا اور میم ہے، خیرن بہتر ہے، اور یہ اسم تفضیل ہے، بہت بہتر افضل، من اور ما سے مما بنا ہے، اس سے جو یا جمعون وہ جمع کرتے ہیں، جیم میم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس ہے یہ، ججمعون جیم میم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ باور کروایا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اس کا مال و دولت عارضی ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا یا شہادت یا اس کے دین پر چلتے ہوئے تبھی موت پانا، ان دونوں صورتوں میں اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل ہوتی ہے، اور یہ آیت مسلمانوں کو دلی اطمینان فراہم کرتی ہے کہ ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیاوی معلومات کی فکر میں گم رہنا بے وقوفی ہے، جبکہ آخرت کی ابدی رحمتیں، مغفرت اور رحمت اور جنت ان دنیاوی چیزوں سے کئی درجے بہتر ہے، اور مسلمانوں کا انجام کار اللہ کے حضور پیشی ہے، اس لیے انہیں دنیاوی جمع پونجی کی بجائے آخرت کی تیاری پر توجہ دینی چاہیے۔ اب ہے آیت نمبر 158، والا ان اور لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً ان اگر اور یقیناً اگر مت تم مر گئے تو میم وا اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، آؤ یا، اور یہ جوڑنے والا حرف ہوتا ہے اور جوڑنے والے حرف کو حرف عطف کہتے ہیں، یا قتل تم قتل کر دیے گئے تم، کاف تا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہاں پہ لا اللہ، لام یہاں پہ البتہ کے لیے ہے یا تاکید کے لیے ہے، اور اس طرح الہ کا مطلب ہے طرف، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، ہا شین اور
را اس کا روٹ ورڈ ہے، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ آیت جنگ احد کے واقعات کے تسلسل میں نازل ہوئی، جہاں کچھ صحابہ کرام نے شہادت کے خوف یا موت کے ڈر سے گریز کیا تھا۔ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے انسان اپنے بستر پر طبعی موت مرے یا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کا انجام کار اللہ ہی کے حضور پیشی اور حساب دینا ہے۔ یہ آیت مومنوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ موت سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور اسی پر توکل رکھیں۔ آپ ہیں آیت نمبر 159۔ فامن پاس بے من بوجہ مامن جو پاس اس وجہ سے جو رحمتن بڑی رحمت ہے۔ اب بڑی کہاں سے آ گیا؟ اسم نکرہ ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ بڑی ایڈ کر لیا ہے۔ بڑی رحمت ہے من سے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ سے، لن تا نرم ہو گئے ہیں آپ، لام یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے لین، لاہم لیے ان کے، وَلَو اور اگر کنتا ہوتے آپ، فَظًّا بد خلق، فا اور زو اس کا روٹ ورڈ ہے، بد ہلاک ہوتے یا آپ سخت دل ہوتے یا تند مزاج ہوتے، غلیظ القلبی سخت دل، لن فضو یقیناً وہ منتشر ہو جاتے، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یقیناً کے لیے ہے، فا زود زواد اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ چھٹ جاتے، بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے، یعنی وہ یقیناً وہ منتشر ہو جاتے، من سے خاولی کا آپ کے آس پاس سے، فافو سو آپ معاف کر دیں، آئین فا اور وا اس کا روٹ ورڈ ہے، عفو درگزر کرنا، انہم ان سے، واستغفر اور آپ بخشش مانگے، غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ بخشش مانگنا جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ کوالٹی بھی ہے جو بخش دیتا ہے، اس میں وہ ہمارے گناہ بھی ڈھانپ دیتا ہے اور ہمیں گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، غلطیوں کو چھپا بھی جاتا ہے۔ واستغفر آپ بخشش مانگے، لہم لیے ان کے، وشاورہم اور شاور کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، ہم ان سے، فی بیچ الامری معاملات میں، حمزہ میم اور را، فاذا پس جب، عزمتا آپ پختہ ارادہ کر لیں، آئین زائی اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فامن پس توکل آپ بھروسہ کریں، اللہ ہی اوپر اللہ تعالیٰ کے، انا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المتوکلین بھروسہ کرنے والوں پر، واو کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہ آیت غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو رہنمائی کے کچھ اصول سکھائے ہیں۔ نرم دلی کی اہمیت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کیونکہ اس آیت میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اس آیت کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ نبی کریم کا نرم مزاج ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بدولت تھا۔ قیادت کے لیے نرم دلی اور رحم دلی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سخت دل یا باد اخلاق ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے اور دعوت کا اور اجتماعیت کا مقصد فوت ہو جاتا۔ یہ اس بات کا سبق ہے کہ مبلغ کو یا رہنما کو ہمیشہ نرم دل ہونا چاہیے اور نرم دلی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ مسلمانوں کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو حکم دیا کہ وہ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور یہ عفو درگزر اجتماعی زندگی میں باہمی اعتماد پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ امت کو شورا کی اہمیت سکھائی گئی۔ جو مجلس شورا تھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کی بہت اہمیت ہے کہ مشورے میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہر معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی، پھر بھی انہیں حکم دیا گیا کہ اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ اس سے لوگوں کی عزت نفس بحال ہوتی ہے، ان کو اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور وہ فیصلے میں اپنے آپ کو شریک محسوس کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ بھروسہ کریں
اللہ تعالیٰ پر۔ مشورے کے بعد جب کسی ایک رائے پر فیصلہ ہو جائے اور پختہ ارادہ کر لیا جائے، پھر اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس مرحلے پر کسی کی پرواہ یا تنقید کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں پر۔ اب ہے آیت نمبر 160، ان اگر، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، کیونکہ ان بہت دفعہ آتا ہے، تو بس تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور میں آپ کو صرف مثالیں دیتی ہوں، تعریف نہیں اس کی بتا رہی۔ جیسے اگر، اگرچہ، جب، جیسے، تاکہ، اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اگر جو ہے نا یہ حرف شرط ہے، مطلب جو کامیابی ہے وہ محنت کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے نا۔ جب بارش ہوگی تب ہم چھتری لیں گے، اب جو چھتری کا لینا ہے یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ بارش کے اوپر۔ تو بس اسی طرح سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک چیز دوسرے کے اوپر شرط ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر، اگرچہ، جب، جیسے، تاکہ، بس آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ ینصرکم، مدد کرے تمہاری، نون، صاد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ، اللہ تعالی، فلا پس نہیں، غالبا کوئی غالب آنے والا، غائن، لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، لکم لیے تمہارے، وَإِن اور اگر، دیکھیں پھر وہی حرف شرط ہے۔ اب اس نے کہا ہے نا کہ اس میں اوپر پہلے کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر اللہ مدد کرے گا تو کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اب اللہ کی مدد کے اوپر یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ شرط ہو گئی نا، وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی کی مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا تمہارے لیے۔ وَإِن اور اگر، یخذلکم وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، یخذل کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چھوڑ دینا، ہا، زال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فمن پس کون ہے، ذلذی وہ جو، ینصرکم مدد کرے تمہاری، ینصرو مدد کرنا، نون، صاد، را، کم تمہاری، من بعد ہی بعد اس کے، وعلا اور اوپر، اللہ ہی اللہ تعالیٰ پر، فا پس لام لازم کے لیے ہے، تاکیدی لام ہے، فل یتوکل لازم ہے کہ بھروسہ کریں، واؤ، کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، المؤمنون ایمان والے، اور مومن کی جمع ہے مؤمنون۔ ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ لہٰذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ فتح اور نصرت اور شکست و ذلت کا انحصار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر ہے۔ اگر اللہ کسی قوم یا فرد کی مدد کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اس کی مثال غزوہ بدر میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوئی۔ اللہ کی مدد سے ہٹ جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ اپنی مدد ہٹا لے کسی قوم کی نافرمانی یا غلطیوں کی وجہ سے، تو پھر کوئی دوسری ہستی یا قوت اس کو مدد فراہم نہیں کر سکتی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو عارضی طور پر مشکل پیش آئی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اس پر توکل کتنا ضروری ہے۔ اور آیت کے اینڈ میں اس پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ توکل اللہ کی ذات پہ رکھیں، کیونکہ وہی سب سے زیادہ طاقتور اور تمام اسباب پر غالب ہے، اس لیے وہی حقیقی معنوں میں بھروسے کے قابل ہے۔ اور یہ آیت ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں کامل توحید اور اللہ پر پختہ یقین رکھیں، کیونکہ کامیابی کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 161، ماں اور نہیں، ماں کے کئی معنی ہے لیکن یہاں پہ ماں حرف نہیں کے طور پہ آ رہا ہے، وما اور نہیں، کانا ہے، لیمن لیے، نبی کسی نبی کے لیے، اور وہی اسم نکرہ کے ساتھ،
کسی ہم نے ایڈ کیا ہے نبی کے لیے، ان یہ کہ یغل وہ خیانت کرے، غائن لام لام، بمن اور جو یغلل خیانت کرے گا، یا تی وہ لائے گا حمزہ تا یا، بے ماں اس کو جو اللہ اس نے خیانت کی، یوم دن القیامتی القیامتی قیامت کے، ثم پھر توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، توفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا بدلہ دینا، واؤ فا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، کلو ہر نفس جان کو، نون فا اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے نفس کا، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا نہیں، یظلمون ظلم وہ ظلم کیے جائیں گے، یہ زا اور لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وما کانا لنبی ان یغل، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جب مال غنیمت میں سے ایک سرخ رنگ کی روئی دار چادر گم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے لیے رکھ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اس الزام سے پاک قرار دیا جائے، اور اس کا مرکزی جو پیغام ہے وہ یہ ہے، کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، خاص طور پر مال غنیمت سے۔ یہ تصور ہی ناممکن ہے کہ اللہ کا چنا ہوا رسول کوئی بھی ایسی حرکت کرے۔ ایک اور تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نبی کی عصمت اور امانت کی دلیل ہے، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت شدہ چیز کو اپنے سر پر اٹھا کر لائے گا، اور اس کا بوجھ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس کے گناہ کی جسمانی صورت ہوگی جو سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ان دونوں تفاسیر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ خیانت کے الزام سے بری ہے، اور خیانت کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو آخرت میں اپنے عمل کا مکمل حساب دے گا۔ 162 آیت ہے، آفا من، الف جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے، سوالیہ حرف ہے، فا پاس یہ جوڑنے والا حرف ہے، تو من جو شخص، اتبع پیچھے چلا، تابع اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ پیچھے چلا یہ ماضی کا یہ فعل ہے، ورب ماضی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، رضوانہ رضامندی کے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، کا من کا من مانند یا جیسا، من من جو شخص، با لوٹا، با وا اور حمزہ، بے من ساتھ، سخطن ناراضگی کے، غضب کے، من اللہ اللہ تعالی کی، و ما واہو اور ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، خومن اس کا، جہنم جہنم ہے، و بے سا اور بہت ہی برا ہے، اور یہ فعل ندامت بھی ہے، برا ہے، فعل ندامت بھی کہتے ہیں اس کو، المسیر لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ، سواد یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آفا مانے تابع، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت ایک سوالیہ انداز میں دو مختلف راستوں کے انجام کے درمیان واضح فرق بیان کرتی ہے۔ ایک راستہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ہے، اور دوسرا راستہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کمانے کا ہے۔ یہ آیت ایک تقابلی سوال کے ذریعے حقیقت واضح کرتی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں گزارتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اللہ کے غصے اور ناراضگی کو دعوت دیتا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کا مقصد اللہ کی مرضی حاصل کرنا ہے، اور دوسرے کا عمل اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہ آیت غزوہ
احد کے تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں کچھ صحابہ سے غلطی ہوئی مال غنیمت جمع کرنے کی وجہ سے۔ اس آیت میں دراصل ان لوگوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے جو خالص نیت سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو دنیاوی مفادات یا ذاتی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ اللہ کے غضب کی صورت میں نکلتا ہے۔ نیکوکاروں کا انجام اللہ کی رضا اور جنت ہے، جبکہ نافرمانوں اور بدکاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جہنم ایک انتہائی برا اور ذلت امیز ٹھکانہ ہے، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ ایک عام اصول بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص ان دونوں حالتوں کو برابر نہیں سمجھے گا، ہر شخص کو اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اب ہے آیت نمبر 163۔ ہم وہ سب، اور یہ پروناؤن ہے اور جمع کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ سب یا یہ لوگ، درجاتن طبقے ہیں، درج دال را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، ان دا پاس اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیرن یہ با سعود اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، خوب دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، این میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وہ لوگ اللہ کے ہاں مختلف درجے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ آیت پچھلی آیت 162 کی کنٹینویشن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرنے والوں اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے والوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی نیتوں کے مطابق اللہ کے نزدیک ان کے مراتب اور درجے یکساں نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوں گے، جبکہ نافرمانی کرنے والوں کے درجات کم یا ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ کوئی بھی عمل نیک ہو یا بد ہو اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دے گا، اور یہ آیت اللہ کے عدل اور انصاف کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے اخلاص اور کوشش کے مطابق عطا فرمائے گا۔ نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جو یہ رکوع ہے اس کے دو پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ 156 نمبر آیت سے لے کر 163 آیت تک ہے، اور جو دوسری آڈیو میں آپ کو دوسرا پارٹ ملے گا جو کہ 164 سے لے کر 171 آیت تک ہے۔